أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. جو ساتھی ہمارے پچھلے درسوں میں شریک رہے ہیں انہیں معلوم ہے، اور نئے آنے والے دوستوں سے بھی یہی عرض کروں گا کہ ہر صورت جب شروع ہوگی تو اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا نچوڑ، خلاصہ، لب لباب سب سے پہلے عرض کیا جائے گا، تاکہ اسی سوچ جو ابتدا میں خلاصہ بیان ہوا ہے اس کی سوچ کے مطابق اگر صورتوں کو پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ سب کچھ چیزیں سامنے آئیں گی کہ ہم نے خلاصہ میں یہ کچھ پڑھا تھا، وہی مضمون آگے آ رہا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ چونکہ بہت لمبی صورت ہے، سارے قرآن کی سب سے بڑی صورت یہ ہے، اس واسطے اس کا سارا خلاصہ یکمشت بیان نہیں ہوگا، کچھ حصے کا خلاصہ عرض کریں گے اور اس کے بعد جب وہ حصہ بیان ہو چکا ہوگا پھر اگلا حصہ جو ہے اس کا خلاصہ عرض کریں گے، اور پچھلا اور اگلا جو ہے دونوں ملا کر تاکہ ذہن میں تازگی رہے انشاءاللہ العزیز۔ سورہ بقرہ جیسا کہ اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، یہ سارے قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ ہے۔ جو کچھ اس سورہ مبارکہ میں آپ پڑھیں گے وہی آپ کو قرآن کریم کی دوسری صورتوں کے اندر کہیں نہ کہیں نظر آئے گا۔ قرآن کریم میں جس کا اہم مضمون ہے، سب سے اہم مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ اور بنیادی مسئلہ وہ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے۔ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کریم نے مبعوث فرمائے، کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے اللہ کی توحید کا مسئلہ نہ بیان کیا۔ آپ سوچیں گے کہ قرآن کریم کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ قرآن کریم کا مرکزی مضمون بھی یہی ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، فرصت فراغت نصیب کرے، اور مجھے اللہ ہمت دے کہ ہم اس ساری صورت کو اور آگے قرآن کریم کے حصے کو پڑھیں تو آپ کو جو کچھ میں اس وقت عرض کر رہا ہوں وہ سب کچھ آپ کو آگے پڑھنے سننے کا موقع مل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ درس تو خیر کافی وقفے کے بعد اب شروع ہو رہا ہے، لیکن خطبات جمعہ میں آپ حضرات جو یقیناً یہاں کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، وہ سنتے رہے ہوں گے کہ سب سے پہلے پیغمبر سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، ان کے بعد کچھ انبیاء گزرے، ان کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر نہیں ہے، نہ ہونے کا سبب کہ وہ جس دور کے اندر مبعوث ہوئے ان قوموں کے اندر شرک نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ کچھ اخلاقی کمزوریاں ہوں گی، انبیاء کرام نے ان کی اصلاح فرما دی۔ سب سے پہلے جس قوم کے اندر شرک آیا ہے وہ نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہے جو سب سے زیادہ اللہ نے ان کو عمر دی اور اس دنیا میں انہوں نے وقت گزارا، اور سب سے زیادہ جنہوں نے اللہ کی
توحید بیان کی قوموں کے سامنے، مشرک لوگوں کے سامنے، وہ بھی نوح علیہ السلام ہی ہیں۔ آگے چل کر سورہ نوح آئے گی تو اس کے اندر نوح علیہ السلام کے کئی الفاظ ہیں بارگاہ الہی میں۔ رب انی دعوت قومی لیلم و نہارا، میرا رب، میرے پالنے والے، میں نے دعوت دی اپنی قوم کو راتوں کو بھی اور دنوں کو بھی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں دعوت دیتا رہا اور یہ بھاگتے ہی رہے۔ وانی کلما دعوتہم جہارا، میں نے جب جب بھی ان کو بآواز بلند دعوت دی، اور اسی طریقے سے میں نے خفیہ طریقے سے چپکے سے بھی ان کو دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، تو یہ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یہ بھاگتا ہی رہے۔ تو نوح علیہ السلام سب سے زیادہ اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے پیغمبر گزرے ہیں، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے 100 تک شاید نہیں پہنچے۔ یہ اللہ کا نظام دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے نبیوں کی امتوں میں سے جو جنہوں نے دعوت قبول کی نبیوں کی، وہ ان میں سے میری امتی ہوں گے۔ کسی نبی کے پیروکار اتنے نہیں ہوں گے جتنے میرے پیروکار ہوں گے۔ یہ اللہ کا خاص اعلان ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک شروع ہوا، پھر نوح علیہ السلام اس شرک کو مٹانے کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر یکے بعد دیگر پیغمبر آتے رہے، دعوت دیتے رہے، تاہاں کہ قرآن کریم میں ذرا تفصیل سے ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے بادشاہ کو بھی دعوت دی جو حاکم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی دعوت دی۔ سورہ مریم میں آپ پڑھیں گے، سورہ مریم 16ویں پارے میں آپ کے سامنے آئے گی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میرے پیغمبر کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں لوگوں کے سامنے۔ انہو کان صدیقا نبیہ، یقین وہ بڑے راست باز اور سچے نبی تھے۔ اذ قال لابیہ، جب انہوں نے اپنے باپ سے فرمایا، یا ابت، ابا جان، لم تعبد ما لا یسمع، کیوں پوچھتے ہیں ان کو جو آپ کی پکاروں کو، آپ کی فریادوں کو سن نہیں سکتے، ولا یبصر، آپ کے حالات کو دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیء، اور آپ کی مشکل کو ہٹا نہیں سکتے۔ جو شخص بھی شرک کرتا ہے اس کے اندر یہ 2-3 تصورات ہوتے ہیں کہ جس کو پکار رہا ہے وہ میری پکاروں کو سن رہا ہے، میرے حالات کو دیکھ رہا ہے اور میری مشکل کو دور کرے گا۔ ایک مسلمان، خالص مسلمان جب اللہ کو پکارتا ہے تو اس کا عقیدہ اور ایمان بھی یہی ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری مرادوں کو، فریادوں کو سن رہا ہے اور میری مرادیں پوری بھی کرے گا۔ لیکن مشرکوں کا بھی عقیدہ کچھ ایسا ہی تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد بہت بڑے مشرک تھے، مشرک تھے خود بھی اور بت فروش بھی اور بت تراش بھی۔ تو نوح اللہ کے پیغمبر نے اپنے والد کو دعوت دی، اور دیکھیے قرآن کریم کا اسلوب بڑا خوبصورت ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کی توجہ اس طرح مبذول کرا رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کسی کے خاندان کا کوئی بڑا، باپ یا دادا یا چچا یا ماموں، کوئی اس بیماری میں، شرک والی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کو دعوت دینی ہے، چپ کر کے نہیں بیٹھنا۔ قرآن کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے اس لیے بیان کرتا ہے کہ تاکہ ہم اسی کو مشن بنا کر، جو خدا کے پاک پیغمبر، عظیم شان پیغمبر ہیں، ان کو مشن بنا کر اپنے خاندان کے بڑے بزرگ جو بھی ہیں ان کو دعوت دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑے خوبصورت انداز سے اپنے والد کو دعوت دی، لیکن والد نے کیا کہا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم، میرے معبودوں سے، میرے مشکل کشاؤں سے آپ پھرے ہوئے ہیں یا مجھے پھیرنا چاہتے ہیں؟ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آئے اپنی تقریر سے، لأرجمنک، میں تمہیں پتھر ماروں گا، سنگسار کروں گا، واہجرنی ملیہ، یہاں سے نکل جا۔ وہ یہی کچھ کر سکتا ہے۔ ایک باطل پرست جو ہوتا ہے، کیسے باشد، وہ زیادہ سے یہی کہہ سکتا ہے،
اور اس کے پاس کسی کی دلیل کا جواب نہیں ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بالآخر وہاں سے تشریف لے کے، سب تفصیلات کو چھوڑتا ہوں میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی، اور قرآن کریم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی قوم کو دعوت دی بڑے عجیب انداز سے۔ ایک دفعہ گئے تو وہ بہت بڑا بت خانہ جو تھا، اس کے اندر انہوں نے ان کے جو بت، عام لوگ بت کہتے ہیں، یہ لفظ میں ہی بول رہا ہوں، ورنہ ان کے معبود ہوتے ہیں، حاجت روا مشکل کشا ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے تو اس کو حاجت روا سمجھ کر، مشکل کشا سمجھ کر پکارتا ہے، یہ میرے پکاروں کو سن بھی رہا ہے، میری حاجتیں پوری کرے گا، میرا مشکل کشا ہے۔ تو ان کے مشکل کشا وہاں تھے، ایک بڑا تھا، بڑا گرو گھنٹال، ایک باقی سب چھوٹے چھوٹے تھے، اور لوگ سب نظر نیازیں لے جا کے ان کے سامنے رکھتے تھے، اعلیٰ حضرت کے سامنے بھی رکھتے تھے اور چھوٹوں کے سامنے بھی رکھتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نظر نیازیں جو غیر اللہ کے دینے والے کہاں کہاں نہیں پہنچتے، پوری پوری دیگیں چڑھاتے ہیں۔ نہ وہ بت کھا رہے تھے ان نظر نیازوں کو، ان کے جو پجاری تھے وہی کھاتے تھے۔ اور اس وقت بد نصیب لوگ جن کو پوچھتے پکارتے ہیں، وہ قبروں والے بزرگ جو ہیں، اللہ کے نیک بندے، وہ کچھ نہیں کھاتے، وہاں حاضری دینے والے وہی کچھ کھاتے ہیں۔ لیکن دیگیں دینے والے اور نذرانے چڑھانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نذرانوں کا حضرت صاحب کو پتہ چل گیا، اور حضرت صاحب ہماری مشکلوں سے آگاہ ہیں اور وہ ہماری مرادیں پوری کریں گے۔ بالکل ابلیس نے ہر دور کے اندر اپنا کام ایک ہی اسلوب سے کیا۔ ابلیس کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے، وہی کام کرا تھا۔ ابلیس جنت سے جب نکالا گیا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ کر نکلتے ہیں، یا اللہ مجھے نکال تو رہے ہیں، لیکن میں آدم کو اور آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اور اس نے جو قسم کھائی، فَبِعِزَّتِكَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیری کبریائی کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سارے انسانوں کو، آدم کی اولادوں کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، البتہ تیرے مخلص بندے جو ہیں وہ تو شاید بچ جائیں میرے وسوسوں سے، میرے حرموں سے، لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ ان سب گمراہ کروں گا، اور آج تک گمراہ کر رہا۔ شیطان مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن وساوس ڈالتا ہے، طرح طرح کے خیالات دل میں پیدا کرتا ہے، منفی خیالات۔ اس واسطے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے شیطان سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا یہ معنی ہے، یا اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تیرے تحفظ میں آنا چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ تو قسم کھا کر ہمیں ہماری نسل کو تباہ برباد کرنے کے لیے نکلا تھا، اور لگا ہوا ہے جب تک اس پر موت نہیں آ جاتی اس وقت تک اس سے کوئی بھی انسان محفوظ نہیں۔ تو خیر، ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جب داخل ہوئے، تھوڑی سی میں تفصیل بیان کر دوں کہ خدا کے پیغمبر کس انداز سے بیان کرتا رہے۔ یہ شروع میں یہ تفصیلات ہوں گی، آگے انشاءاللہ شروع چلے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب بت خانے میں داخل ہوئے، یہ اس وقت داخل ہوئے جس وقت ساری قوم اپنے کسی کام میں لگی ہوئی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے کو خالی دیکھا، سب کے سامنے نذرانے پڑے ہوئے۔ فَجَعَلَهُ جُزَازًا، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے سب کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹکڑے کیوں کیے؟ ابراہیم علیہ السلام ان کو بتانا چاہتا ہے کہ جو تمہارے مشکل کشا ہیں وہ اپنی مشکل نہیں ہٹا سکتے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے۔ یہ پیغمبر کی فراست ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کبیر اللہ، جو بڑا اعلیٰ حضرت تھا گرو گھنٹال، اس کو نہیں توڑا، بلکہ وہ ہتھوڑا جس کے ذریعے سے ان بتوں کو توڑا وہ اس کے گلے میں لٹکا دیا اور خود نکل گئے۔ پیغمبر کی فراست تھی علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب مشرک قوم آئی باہر سے، آپ جانتے ہیں کہ جب پجاری لوگ جو ہیں کہیں بھی کوئی کام کرنا ہو، کارنامہ سر انجام دینا ہو تو سب سے پہلے حاضری دیتے ہیں، میں حاضری دے ہوں، چادر چڑھائے حاضری دیں۔ کسی کو وزارت ملتی ہے تو وہ حاضری دیتا ہے چادر چڑھانے کے لیے، کسی کو کھیل کے میدان میں کامیابی ملتی ہے تو وہ بھی حاضری دیتے ہیں، وغیرہ ذالک۔ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ میں نے کبھی حاضری دی نہیں، اس واسطے میں زیادہ تفصیلات کے بارے میں خبر نہیں رکھتا، لیکن جو کچھ سنا ہے اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ چنانچہ وہ قوم جو حاضری دینے کے لیے واپس آئی، دیکھا اوہو یہ کیا ہوا، آپس میں ایک دوسرے بات کرتے ہیں، من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین،
سب کے سب توڑ دیے ہیں. وہ تو بڑا ظالم آدمی. ان کی کھوپڑی میں یہ نہ آئے کہ ہمارے حضرت بن کیسے سکتے ہیں جن سے ہم مشکلیں اپنی دور کراتے ہیں. یہ اپنی مشکل نہیں ہے, ان پر آئی مشکل, سب کے سب مار دیے گئے. لیکن ابلیس زندہ ہے. ابلیس ان کو صحیح بات کی طرف نہیں متوجہ ہونے دیتا تھا. من فعل بهذا فانه لمن الظالمین, جس نے ہمارے حضرتوں کے ساتھ یہ گستاخی, بڑا ظالم آدمی. ایک آدمی نے کہا سمعنا فتى یذکرہم, میں نے سنا ہے کہ ہمارے اس علاقے میں ایک نوجوان ہے جو اکثر بیشتر ہمارے حضرتوں کی برائیاں بیان کرتا تھا. یقال لہ ابراہیم, اس کو ابراہیم کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا. تو سارے کے سارے غصے میں آ گئے, جلال میں آ کے کہنے لگے فاتوا بہ علی اعین الناس, لاؤ اس کو سب کے سامنے حاضر کرو, دیکھیں تو صحیح اس نے ایسا کیوں کیا. ابراہیم علیہ السلام تو اسی کا انتظار کر رہے تھے. پہلے سمجھا کر تھک گئے, نہیں مانے. اب انہوں نے یہ نئی حکمت اختیار کی کہ جب ان کو توڑوں گا تو پھر ان کو توجہ ہوگی, میری بات سنیں گے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو پوچھا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم ہمارے الہوں سے, ان کے الہ کہتے تھے. یہ ذہن میں رکھیں گے, الہ کسے کہتے ہیں؟ آپ الہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کیوں الہ کہتے ہیں؟ کہ وہ آپ کا حاجت روا ہے, مشکل کشا ہے. اب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی پکاریں سننے والا نہیں, مرادیں پوری کرنے والا نہیں اللہ کے سوا. جب کلمے کا معنی صحیح سمجھیں گے نا تو پھر آپ کو ان صورتوں کے لفظ سے الہ کا معنی سمجھیں گے. وہ کہتے ہیں ہماری مرادیں پوری کرنے والوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا؟ اے ابراہیم آپ نے کیا. قربان جائیں پیغمبر کی فراست پر علیہ الصلوۃ والسلام. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ, یہ کسی کرنے والے نے کر دیا ہے. کبیرہم ھذا, اعلی حضرت تو یہی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو زندہ ہے ابھی, ان سے پوچھیں, وہ تو انہوں نے سب کچھ دیکھا ہوگا. مجھ سے جو پوچھتے ہو, میں تو ان کو پوچھتا نہیں, تم پوچھتے ہو, اور تمہارا اعلی حضرت بھی یہاں زندہ موجود ہے, کلہاڑا اعلی قتل اس کے گردن پہ لٹک رہا ہے, اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اللہ اکبر, مشرک کی مت ماری ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کھسیانے سے ہو کر گردنیں جھکا کے نے, اے ابراہیم آپ کو تو پتہ ہے ما ہؤلاء ینطقون, ہمارے یہ حضرت تو ہیں لیکن یہ بول نہیں سکتے ہیں, گونگے, اپنی فریادیں نہیں بتا سکتے. ما ہؤلاء ینطقون. قاری صاحب یہ کہاں ہے, یہ آیتیں کہاں میں, تاکہ ساری ساتھیوں کو 19ویں پارے میں غالباً پارے میں یہ جی صفحہ 423 انبیاء 17 پارہ. سورہ انبیاء. قاری صاحب یہ بلب لگوا رہے ہیں, یہ میرے لیے تو میری آنکھیں ذرا کمزور ہیں تو بعض اوقات پوری چیز سمجھ نہیں آتی مجھے. یہی مضمون پیچھے سے چل رہا ہے. قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم, وہ بولے اے ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ آپ نے یہ کام کیا ہے؟ قال بل فعلہ, فرمایا نہیں پر یہ کسی کرنے والے نے کیا ہے. کبیرہم ھذا, ان کے بڑے سے پوچھیں, فاسألوا, ان سے پوچھو, ان کانوا ینطقون, اگر بول سکتے. یا تو پہلے مظلوموں سے پوچھیں کہ تمہارے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا. اگر نہیں بول سکتے تو اعلیٰ حضرت جہاں موجود ہے, اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا ہے. یعنی پیغمبر کس انداز سے, جیسے آپ اپنی زبان کہتے ہیں بھگو بھگو کو مار رہے ہیں, ان کی عقلوں پر دستک دے رہے ہیں. بدبختو, اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو تم ان کو, اور پھر ان کو اپنا معبود سمجھتے ہو, حاجت روا سمجھتے ہو, اور جب
ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اپنی مشکل کشائی نہیں کر سکتے، تمہاری مشکل کشائی کیا کریں گے؟ وہ اپنی فریاد نہیں بیان کر سکتے۔ فراجعوا الی انفسہم، آپس میں سوچ بچاروں پڑ گئے، فقالوا انکم انتم، ایک دوسرے کے اندر تم ظالم ہو، تو ظالم ہے، تو ظالم ہے۔ مشرک ہی ہوتا ہے۔ ثم نکسوا الی رؤوسہم، پھر اپنی گردنیں جھکا کر کہنے لگے لقد علمت، اے ابراہیم آپ تو جانتے ہیں، ما ہؤلاء ینطقون، ہمارے یہ حضرت بول نہیں سکتے۔ مشرک کی مت ماری گئی کہ نہیں؟ ما ہؤلاء ینطقون، یہ بول نہیں سکتے۔ اب پیغمبر بولے قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، پھر تم پوچھتے ہو ان کو اللہ کے سوا جو تمہیں نہ نفع دے سکتے نہ نقصان میں مبتلا کر سکتے۔ اف لکم، تباہی ہے تمہارے لیے، ولما تعبدون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، افلا تعقلون، تمہارے پاس عقل نہیں؟ اب ان کے پاس عقل کہاں سے ہوتی؟ کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے۔ آخری دیکھنا ناجائز حربہ، اہل باطل کا ہمیشہ طریقہ یہ ہے کہ حربہ استعمال کرتے ہیں۔ قالو، آپس میں بولے حرقوہ، ابراہیم کو آگ میں ڈالو، وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو اپنے خداؤں کی۔ مت مارنا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے مت مار دی۔ خدا وہ ہوتا ہے جو مدد کرتا ہے اپنے مخلوق کی، اپنے پیروکاروں کی۔ یہ کہتا ہے اپنے معبودوں کی مدد کرو، ابراہیم کو جلا اور معبودوں کی مدد کرو۔ اللہ فرماتا ہے قلنا یا نار کونی، ہم نے حکم دیا یہ آگ ٹھنڈی ہو جا، تیرے اندر جلانے کی تاثیر میں نے پیدا کی ہے، آج حکم دے رہا ہوں کہ ٹھنڈی ہو جا، جلتی رہنا لیکن تاثیر جلانے کی نہیں۔ کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا، وسلامن، لیکن اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ سردی لگ جائے میرے ابراہیم کو۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے چاہا ابراہیم علیہ السلام کو نقصان میں مبتلا کرنے کی، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان کو خسارے میں مبتلا کر دیا۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنے اپنے دور کے اندر سب سے زیادہ کام جو انہوں نے کیا ہے شرک کے خلاف کیا ہے۔ آپ دنیا بھر کی تاریخیں پڑھ کر دیکھ لیں، دنیا بھر کی، قرآن سے بڑی سچی تاریخ کوئی بھی نہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا مشن جو ہے سب سے بڑا مشن خدا کی توحید کا مسئلہ تھا۔ اور میں آپ حضرات سب سے کہتا ہوں خدا آپ کو سلامت رکھے، اللہ اپنے رحمتوں کے ساتھ آپ کی ساری مشکل کشائی کر دے، ساری آسانیاں پیدا فرما دے، رزق کی تنگیاں بھی دور کر دے اور معاشی معاملات اور دیگر۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ دین کا سب سے بڑا مسئلہ اللہ کی توحید ہے۔ سارے مسائل حیث ہیں، سارا قرآن آپ پڑھ لیں، بہت کم احکامات کا ذکر ہے۔ اس سورہ مبارکہ جو اب چل رہی ہے اس میں ہے، لیکن اگر دوسری صورتوں کو دیکھیں گے اس کے مقابلے اس میں زیادہ ہے۔ لیکن اس میں بھی دیکھ لیں آپ کہ نوح ابراہیم حضرت ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سال ہے دور نبوت، 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی۔ یہ 13 سال کے اندر اور مسائل بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہوں گے، زندگی کے سارے مسائل۔ لیکن قرآن کریم میں کتنے مسائل کا ذکر ہے؟ سب سے زیادہ قرآن میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیوں کرنا پڑی؟ مکہ معظمہ سے کیوں نکلے؟ اپنا گھر کوئی چھوڑتا ہے خوشی سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے میدانوں میں کیا کچھ ہوا؟ آپ اگر طائف گئے ہیں تو آپ نے وہ جگہ دیکھی ہوگی۔ میں 3 دفعہ صرف اس غرض سے کیا طائف کہ میں وہ جگہ دیکھوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ باغ آج بھی موجود ہے۔ اس کے کنارے پر ایک مسجد ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ مسجد کے سائڈ پر سیڑھیاں تھیں۔ اس وقت جب میں گیا تھا اس وقت مسجد دروازہ کھلا تھا، مجھے روکنے ٹوکنے میں مسجد چھت پر چلا گیا، پوری طرح تفصیل سے میں نے باغ دیکھا، اور جگہ مجھے سامنے آگے کی جہاں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد ہوا تھا اور یہاں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہاں کہاں تشدد نہیں ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے نکل کر ایک رات انہوں نے غار ثور میں گزاری، بلکہ 3 راتیں گزاری۔ آپ گئے ہوں گے غار ثور کے دامن میں، یا ہو سکتا ہے اوپر بھی گئے ہوں۔ غار حرا وہ ہے جہاں حضور پر وحی نازل ہوئی تھی، غار ثور وہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی حضرت ابراہیم حضرت صدیق اکبر سمیت، اور پھر اس کے بعد وہیں سے نکلے تھے۔ بہت اونچا پڑا ہے، بہت زیادہ، 2-3 دفعہ جانے کے باوجود بھی اس پہاڑ پر نہیں چڑھ سکا۔
لیکن بہرحال اللہ کے پاک پیغمبر کو حضرت صدیق اکبر اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا کیا خوبیاں تھے ابو بکر صدیق کے اندر، کوئی ماں نے لال جنا نہیں، نہ اس زمانے میں نہ اس سے پہلے کوئی مثال ہے، اور نہ قیامت تک ایسی مثال مل سکتی ہے جو حضرت صدیق اکبر کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی۔ خیر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ 23 سالہ دور نبوت، 23 سالہ دور نبوت کے اندر احکام نازل ہوئی ہے، پورا قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا، لیکن اس کے اندر وہ تفصیلات آپ کو جو نماز میں ملتی ہیں کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مفسد ہے، آپ کو قرآن کریم میں نہیں ملتی۔ بس اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ حکم ملتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے مسائل ہیں لیکن تفصیلات نہیں، حج کے مسائل ہیں تفصیلات نہیں، تفصیلات ان کو رسول اللہ نے خود بیان فرمائی کہ قرآن کریم کا اصل مقصد، اصل موضوع جو ہے خدا کی توحید ہے۔ میں اس طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، قرآن کریم زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل کا تذکرہ نہیں کرتا، بڑے مسئلہ، دین کا بنیادی مسئلہ جس پر انسان کی نجات اور فلاح موقوف ہے، وہ مسئلہ بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم کے ایک مقام میں آتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي الْأُمَّةِ رَسُولًا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ قاری صاحب آیت کس طرح ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، فی کے بعد کیا آیت ہے؟ فی کل امت رسول، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فی کل امت رسول، ہر امت کے اندر میں رسول بھیجا، یہ ہے اصل۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فی کل امت رسول أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ رسول کیا کرتے تھے؟ لوگوں اللہ ہی کی بندگی کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے، شیطان سے باز رہو۔ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ہر امت کے اندر رسول آیا اور رسول نے آ کر یہی پیغام دیا۔ اس بات کو ذہن نشین فرما لیں، آگے آپ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز، بہت سارے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے، تفصیلات کی زندگی ہوئی تو میں عرض کروں گا، لیکن یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا بنیادی مرکزی اصولی موضوع جو ہے خدا کی توحید، اور اس کو آپ ذہن نشین فرما لیں اور اس پر محنت کریں۔ خدا آپ کو بھی پکا موحد بنائے اور آپ کے ذریعے سے آپ کے سارے گھرانے کو توحید کا مرکز بنائے، اور آپ کے ذریعے سے آپ کے اولاد، عزیز و قارب اور اہل محلہ، اہل علاقہ، اللہ ان کے عقیدوں کی درستی کے سامان بنا دے۔ تو سورہ بقرہ، آپ تو اس کا مطلب سمجھ چکے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس کے 8ویں رکوع کے اندر آگے چل کر آئے گا کہ یہودی، ان کا ایک طبقہ جو ہے گائے کا پجاری تھا، اس کا تذکرہ، اور مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یہودیوں سے واسطہ پڑا تھا، اور یہ صورت ہے بھی مدنی، مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو ان کو کہا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، یہ ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اعلان کرایا گیا، اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ کیوں؟ جس طرح آپ کا پڑوسی ملک ہندوستان کے اندر مسلمان کا تو عقیدہ ہے گائے کو ذبح کرنے کا اور اس کا گوشت کھانے کا، لیکن ہندو تو گو ماتا کہتا ہے، وہ اس کا معبود ہے، اس واسطے ان کے لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں، کوئی مسلمان اگر جانور ذبح کرتا ہے تو اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو ان کا عقیدہ بھی تھا اس گائے کے بارے میں۔ آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں اس کا تفصیلی تذکرہ بھی آئے گا، لیکن خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوئیں اور ان کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آگے آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑی ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں نا ہیر پھیر کرتے رہے، وہ گائے کیسی ہوگی، رنگ کیسا ہوگا، عمر کیسی ہوگی، یہ کیسا ہوگا، وہ کیسا ہوگا، ہوئے بدرا بہانا بسیار۔ بالآخر پیغمبر نے سارے جواب دیے، فذبحوها، بالآخر اس گائے کو ذبح کیا انہوں نے، وما کادوا یفعلون، لیکن وہ کرنے والے ایسا تھے نہیں۔ تو ان کا جو معبود تھا یہودیوں کا، اللہ ان کے ہاتھوں سے اس کو ذبح کرایا۔ منشا الہی کیا ہے کہ معبود حقیقی تو صرف پروردگار عالم ہے، وہ اپنے پجاریوں کے ہاتھوں سے ذبح نہیں ہوتا، اور جو ذبح ہو رہا ہے وہ معبود نہیں ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں آگے آئے گا۔ اس سورہ میں الحمدللہ بہت سارے مضامین آپ کو ملیں گے، توحید کا مسئلہ بھی ہے،
رسالت کا مسئلہ بھی ہے، یہ دو مرکزی مسئلوں تک آپ جانتے ہیں کہ توحید کا اس بات رسالت سے ہوتا ہے۔ خدا کے پیغمبر تشریف نہ لاتے تو مسئلہ توحید کون بیان کرتا؟ تو توحید کا ماننے کے لیے تعلق ہے رسالت کو ماننے کا، نبی کریم۔ اس وجہ سے آپ جب دین کی بنیادی بات کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر کہتے ہیں محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ یہ اللہ کی توحید ہے اور محمد رسول اللہ یہ رسالت ہے۔ تو توحید کا مسئلہ بھی اس سورہ مبارکہ میں، رسالت کا مسئلہ بھی اس سورہ مبارکہ میں۔ پھر اس کے بعد جہاد کا مسئلہ اس سورہ مبارکہ میں آگے آئے گا، تفصیل کے ساتھ آپ دیکھیں گے۔ جہاد کا مسئلہ مدنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا کہ نہیں کیا؟ پہلے ہی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے میدان میں جانا پڑا اور نامساعد حالات کے اندر جانا پڑا۔ 313 مسلمان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حضور کے ساتھ جانے والے، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا اور خدا کے پیغمبر ساتھ چل رہے تھے۔ اور مقابلے میں مشرکین ابو جہل کی پارٹی مکہ سے آئے تھے، بڑے کر و فر کے ساتھ، بڑے تمطراق کے ساتھ، 1000 کا لشکر لے کر، اس زمانے کے لحاظ سے تمام کیل کانٹے سے لیس ہو کر آئے تھے۔ یہ ارادہ لے کر آیا تھا کہ آج ہم نے محمد کا اور اس کے ساتھیوں کا کام تمام کرنا ہے، اور اونٹ وغیرہ لے کر آئے کہ 3 دن جشن بنائیں گے، اونٹ ذبح کریں گے، کھانا کھائیں گے، اور گانے بجانے والیاں بھی ساتھ لے کر آئے کہ وہاں پورا جشن ہوگا۔ انہیں کیا پتہ تھا جشن نہیں ہوگا، یہ صف ماتم بچھے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ ابو جہل اسباب پر نظر رکھتا تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مسبب الاسباب پر نظر رکھتے تھے، اور ایسا ہی ہوا۔ 313 صحابہ ہیں، صرف 8 تلواریں ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ان کے پاس ڈنڈے بھی نہیں، لیکن خدا کے بھروسے پر آئے۔ اگر آپ بدر میں گئے ہوں گے، میں گیا ہوں کئی دفعہ الحمدللہ العظیم، مسجد عریش، اس جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا تھا، اب وہ مسجد ہے وہاں۔ اس کے باہر ایک بڑا بورڈ لگا ہوا، 14 صحابہ کرام جو شہید ہوئے تھے ان کے نام بھی وہاں موجود ہے۔ اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا تھا، اور اللہ کے پیغمبر اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ یہ تیرے بندے چاند نفوس ہیں، تجھے ماننے والے، تجھے پکارنے والے، آج اگر تو نے ان کی مدد نہ فرمائی، یہ مٹ گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس انداز سے لجاجت، تضرع زاری کی خدا کے پیغمبر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے چادر گر گئی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چادر ان کے کندھے پر رکھی اور عرض کیا، یا رسول اللہ بس کریں، انشاءاللہ میرا رب آپ کا بے یار مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور پھر جب شروعات ہوئیں، تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، کس انداز سے ان نہتے بے سر و سامان مسلمانوں نے، وہ کیل کانٹے سے لیس تمام طاقتوں کے گھمنڈ میں آنے والے، کس انداز سے ان کو قتل کیا، جہنم رسید کیا، اور ان کے جو سرغنہ تھا ابو جہل، اس کو بھی جہنم رسید کیا۔ اور کچھ ہی وقفے کے بعد جب جنگ کا سامان سارا منظر ختم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود، ایک صحابی ہیں، ان کو بھیجا، جاؤ اگر مقتولین میں ابو جہل نظر آئے تو اس کا سر کاٹ کر لیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان کی فراست پر۔ آج 1500 سال کے بعد ہمیں جب وہ صورتحال سامنے نظر آتی ہے تو ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود گئے، دیکھے تو ابو جہل ابھی آخری ہچکیاں لے رہا تھا، مرا نہیں تھا۔ جاتے ہی اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ اس نے آنکھ کھولی تو پہلے تکبر کا جملہ کہا، او چرواہے کے بچے، تو اتنے بڑے سردار کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ عبداللہ بن مسعود بیہودگی کرنے والے تھے نہیں، اور رسول اللہ کے تربیت یافتہ تھے، وہ بکواس تو وہ اس نے کی ہے۔ تو کہنے لگا، کس کو فتح ہوئی، کس کو شکست ہوئی؟ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، اللہ نے اپنے نبی کو فتح دی، چمکنار کیا، اور نبی کے دشمن کو، یعنی تم اور تمہاری ساری فوج کو خدا نے ذلیل و خوار کیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اسے مر رہا تھا بدبخت، اس پر دل پر کیا کیا گزر رہی ہوگی، کیا سوچ کر آیا تھا، اور اب کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ پوچھنے لگا، آپ کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے آقا نے بھیجا ہے کہ میں تمہارا سر کاٹ کر حضور کی خدمت میں۔ اب ہل تو سکتا نہیں تھا۔ کہنے لگا،
ایک کام کریں، میرا پیغام محمد کو دے دینا۔ نبی تو مانتا نہیں تھا بدبخت، کہ آج مرتے وقت میرے دل میں جتنا بغض ہے آپ کے خلاف، زندگی میں کبھی ایسا نہیں تھا۔ اور پھر کہا کہ یہ میری تلوار، اپنے آپ سردار سمجھتا تھا، اور بدبختوں کو سردار تو تھا ہی، تو کہتا ہے میرے کندھے کے قریب سے کاٹنا، گردن سے نہ کاٹنا، کندھے کے قریب سے کاٹنا، تاکہ وہاں مقتولین کے سروں کے اندر میرا سر اونچا نظر آئے تو لوگ کہیں گے یہ سردار یہ تھا۔ وہ خمار سرداری کا وہاں بھی مرتے وقت اس کے دل و دماغ سے نہیں اترا تھا۔ تو جس وقت اس کا سر وہاں لے جایا گیا تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ غرور و تکبر کا سر نیچا کیا ہے اللہ، تو نے اپنے دین کی سربلندی عطا کی۔ تو پہلے ہی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد سے واسطہ پڑا، پھر اس کے بعد غزوہ احد ہے، غزوہ احزاب ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہوں گے، اپنے کتابیں پڑھی ہوں گے۔ ہر سال تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام ایسے حالات سے واسطہ پڑا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں توحید کے بعد رسالت کا مسئلہ ہے، جہاد کا مسئلہ بڑے تفصیل کے ساتھ، اور جہاد کے ساتھ انفاق کا مسئلہ ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، خالی ہاتھ جہاد نہیں ہوتے۔ پھر احکام کا بیان ہے، مثلا نکاح ہے، طلاق ہے، عدت ہے، قصاص ہے، وصیت ہے، وراثت ہے، رہن ہے، لین دین ہے، بیع و شراء ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس سورہ مبارکہ میں آپ کو ملیں گی۔ یعنی تو دین کے بنیادی مسئلے، عقیدہ کی باتیں بھی ہے، توحید کی بات بھی آئے گی، رسالت کی بات بھی آئے گی، پھر جہاد اللہ کی راہ میں۔ یاد رکھیں یہ جہاد دین کا بنیادی مسئلہ ہے، دین کی سربلندی ہمیشہ جہاد سے ہوئی ہے۔ یہ پاگل پن نہیں تھا معاذ اللہ سے، معاذ اللہ کے نہ خود چین سے بیٹھتا تھا نہ دوسرے کو چین میں بیٹھتا، بلکہ جہاں جہاں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ مفسد ہیں، شر پسند ہیں، مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے مشکلات کھڑا کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے پھر وہاں مجاہد بھیجے، اور پھر ساری دنیا نے دیکھا، اور آپ حضرات بھی جان لیں کہ وہ نہتے بے سر و سامان مسلمان ساری دنیا میں چھا گئے۔ حالانکہ کسریٰ نہ کسریٰ کی حکومت رہی نہ قیصر کی رہی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے ایک صحابی ہیں، 19.5 سال ان کی خلافت کا زمانہ ہے اور 20 سال ان کی گورنری کا زمانہ ہے، سب سے زیادہ عرصہ ان کو ملا۔ انہوں نے 65 لاکھ مربع میل کے رقبے پر اسلامی خلافت، 65 لاکھ مربع میل۔ آپ کا پاکستان کتنے مربع میل؟ وہ بھی کلومیٹر۔ کوئی بھی میرا خیال ہے اسلامی ملک 65 لاکھ مربع میل نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا ملک جو ہے سعودی عرب ہے رقبے کے اعتبار سے، یا اس طرح سوڈان تھا کسی زمانے میں، اب تو شاید اس کے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ ایک صاحب نے بڑی کوشش کی کہ پاکستان میں تشریف لانے والے صحابہ کرام کون کون سے ہیں، بہت سارے صحابہ کرام کو اس کا تذکرہ ہے، میری براہ راست اس سے ٹیلی فون پر بات بھی ہوئی، اور بڑا خوبصورت چارٹ اس نے بنایا ہے۔ تو پھر میں نے تاریخ کی کتابیں ساری دیکھی کہ کس کس صحابی کا نام ہے، ان صحابی کے نام باقاعدہ تاریخ کے اندر یہ فلاں فلاں علاقے میں گئے ہیں۔ تو صحابہ نے اس طرح قربانیاں دی ہیں، روس تک صحابہ کرام کی قبریں ملتی ہیں۔ اس خطے میں اسلام نہ ہوتا، میں اور آپ مسلمان نہ ہوتا، یہاں کوئی گرجا ہوتا یا کوئی مندر ہوتا، اگر صحابہ کی محنت نہ ہوتی، ان کی محنت کے نتیجے سے ہم مسجد بنا کر بیٹھے ہیں، خدا کی بات کر رہے ہیں، خدا قرآن پڑھا رہے ہیں۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت تفصیلات موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ ابتدائی بنیادی باتیں جو ہیں آپ کے سامنے ذکر کرنے کے بعد اس کا خلاصہ تفصیل سے بیان ہوگا، پھر اس کے بعد سورت کا مضمون شروع ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت۔